الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر حصہ پڑھا ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور خود اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو آج جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیم کی اہمیت، خواہ وہ مدارس کی شکل میں ہو، خواہ وہ مکاتب کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ ٹیوشن کی شکل میں ہو۔ پڑھنے والے بچے جو ہوتے ہیں ان بچوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، دین اور شریعت مطہرہ کی پابندی، عقائد، دینی معلومات، آخرت اور ان کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اس سلسلے میں ہماری اور تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہمیں ان ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرنا چاہیے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان الحمید میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، پڑھنے والے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی کسی بھی چیز کا جاننے والا اور دوسری اس چیز کا نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ایک موقع پر اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور خود اپنے آپ کو بچانے کے حکم نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اب انسان اس چیز سے اسی وقت بچ سکتا ہے جبکہ انسان کو اس چیز کا علم ہو۔ مثلا ہمیں یہ جہنم سے بچنے کے لیے جہنم کی آگ کا علم ہونا ضروری ہے۔
اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ہے تو ہم بچیں گے کیسے؟ اگر ہمیں یہی معلوم نہیں جس راستے پر ہم جا رہے ہیں اس میں آگے چل کر بگاڑ ہے، اس میں آگے چل کر کے گڑھا آ رہا ہے، اور بس ہم بھاگ ہیں، تو ایک وقت آئے گا پہنچنے کے بعد گڑھے میں گر جائیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ راستہ ٹوٹا ہوا ہے، راستے میں گڑھے ہیں، کیا ہے۔ جب ہمیں اپنے بارے میں کوئی کام کرنے کی ہم سوچ رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم جس کام کو کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا نقصان ہے، تو پھر ہم نقصان سے بچیں گے کیسے؟ تو ہر کام کے لیے، کرنے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے، بغیر جانے کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس آگ کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور جب وہ خود بچ جائے گا علم حاصل کرنے کے بعد تو پھر وہ اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا سکتا ہے۔ اب جو انسان خود ہی نہیں بچ سکتا وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ اس لیے پہلے خود بچنے کی کوشش کرنی ہے، فکر کرنی ہے، پھر دوسروں کو بچانے کی کوششوں میں لگنا ہے۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے اس کی تشریح میں کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، دونوں پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس سے ہذا حلال و ہذا حرام، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہم مسلمان بن جائیں۔ خالص آدھار کارڈ، پین کارڈ، راشن کارڈ یا اپنے پاسپورٹ وغیرہ پر یا مسلمانوں کی جماعتوں میں نام مسلمان رکھ لینے سے مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں، رسول اللہ کی نظروں میں بھی ہم مسلمان بن جائیں، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، دونوں پر فرض ہے۔ اب ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال تعلیم کی اہمیت بہت بڑی اہمیت ہے، اور میں تو یہاں تک بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ بڑوں سے زیادہ اس موجودہ زمانے میں چھوٹے بچوں کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے، یہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اور چند واقعات بتا کر کے بات کو شروع کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ، یہ ایک تابعی ہے، یہ جب پڑھنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ فراغت کے بعد کہتے ہیں کہ اس امت میں خیر جب تک باقی رہے گی، حضرت عبداللہ ابن عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے باقی رہیں گے، قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے باقی رہیں گے، اس امت کے اندر خیر باقی رہے گی۔ جس وقت اس امت سے قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے کم ہو جائیں گے، اس امت سے قرآن کریم سیکھنے سکھانے والے ختم ہو جائیں گے، امت سے خیر ختم ہو جائے گی، امت میں فتنوں کی برسات ہونی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اس امت کے وہ نوجوان جو اپنی راتوں کو موبائل کی اسکرینوں پر کالا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو رات بھر ناراض کرتے ہیں، یہاں تک کہ زناؤں کے اڈوں پر اپنی رات کو گزار دیتے ہیں، شراب کے ٹھیکوں پر اپنی راتوں کو رنگین کر دیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو عذاب
دینے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، لیکن پھر دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے اندر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، اس بستی کے اندر قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والے موجود ہیں، تو اللہ ان کی وجہ سے اس عذاب کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں۔ ورنہ اللہ کو ہماری شکلیں بگاڑنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ ہم نے اتنی راتوں کو رنگین کیا، پھر اللہ رب العزت یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس عذاب ہی کو ختم نہیں فرماتے، بلکہ اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی برکت سے اللہ رب العزت صبح میں فرشتوں کے ہاتھ اس گنہگار بندے کا رزق بھی اتارتے ہیں، اور اس قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کی وجہ سے اس انسان کو رزق حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کو اٹھا لیں گے۔ علم اٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن کو اٹھا لیں گے، نہیں، بلکہ اللہ قرآن والوں کو اٹھا لیں گے، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، اللہ انہیں اٹھانا شروع کر دیں گے، تو سمجھ لینا قیامت قریب آ چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں، آسمانوں پر اڑنے والی چڑیاں دعائیں مغفرت کیا کرتی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے، ہم یہ اس طرف نہیں جانا چاہتے، ورنہ بات بہت طول ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے، حضرت ابن عباس رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تابعی پڑھنے کے لیے آئے جن کا نام تھا حضرت اکرامہ رحمت اللہ علیہ۔ اب پڑھنے کے لیے ان کے گھر والوں نے چھوڑ دیا، لیکن بڑے شرارتی تھے، جیسے کہ طالب علم اکثر ہوا کرتے ہیں، بس آتے اور وہ ادھر چھوڑ کر کے جاتے گھر والے، ادھر وہ روانہ خود ہو جاتے، وہ بھاگ جاتے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال کر، زنجیریں ڈال کر انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس میں امام محمد رحمت اللہ علیہ فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے، مسئلے مسائل سیکھنے کے لیے آئے، آ کر کے کلاس میں بیٹھ گئے، درسگاہ میں بیٹھ گئے۔ امام ابو حنیفہ نے معلوم کیا، بھائی کون ہو، نئے نظر آتے ہو؟ کہا کہ میرا نام محمد ہے، فلاں جگہ سے آیا ہوں، مسئلے مسائل سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فرمانے لگے، کیا محمد تم نے قرآن کا علم حاصل کیا؟ کہا کہ حضرت قرآن تو نہیں سیکھا۔ تو کلاس سے باہر کر دیا کہ جاؤ پہلے قرآن سیکھ کر آؤ، بعد میں مسئلے مسائل سیکھنا۔ حضرت عطا ابن رحمت اللہ علیہ کے پاس میں ایک تابعی آئے، آ کر اور کس کے لیے آئے؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ تو حضرت ابن عطا رحمت اللہ علیہ معلوم کرتے ہیں کہ حدیث بعد میں پڑھاؤں گا، بعد میں سکھاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ قرآن سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اب کہا کہ قرآن تو نہیں سیکھا، کہا کہ حدیث بعد میں ہے، پہلے قرآن کا علم حاصل کر کے آؤ، پہلے قرآن کو سیکھ کر کے آؤ، حدیث بعد کی بات ہے۔ تو اس امت کے بزرگوں نے، اس امت کے پہلے لوگوں نے جیسی محنت کرنی تھی وہ کر کے چلے گئے، وہ ایمان اور قرآن حدیث ہم تک پہنچا گئے۔ اب آگے نئی آنے والی جو نسل ہے اس تک اس دین کو پہنچانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اس ایمان کو آگے پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ جب بچہ توتلی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے تو والدین کا دماغ سب سے پہلے پہنچتا ہے کہ بچے نے بولنا شروع کر دیا، اب اسے کسی اچھے کالج میں انگلش میڈیم میں داخل کرا دیا جائے۔
کوئی انکار نہیں کرتا، بالکل شوق سے کرائیے، لیکن وہاں داخل کرانے سے پہلے اپنے بچوں کی آخرت کا فکر کر لیں، اپنے بچوں کی آخرت کو بنا لیں، اس کے دل میں قرآن کو اتار دے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بٹھا دے، اس کے عقیدے کو مضبوط کر دے، اس کے عقائد کو مضبوط بنا دے، اسے پکا اور سچا مسلمان پہلے بنا دے، بعد میں اسے اسکول اور کالج کی تعلیم دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس امت کو سوائے رونے کے کچھ اور چارہ کار نہیں ہے۔ میں نے ابھی واقعہ بتایا کہ پہلی لوگوں میں ہم سے پہلے جو لوگ آ کر کے چلے گئے وہ حدیث بھی بعد میں پڑھاتے تھے، پہلے قرآن پڑھاتے تھے، اور ہم حدیث کو تو چھوڑیے، قرآن کو تو چھوڑیے، ہم پڑھتے اور پڑھاتے شروع میں کیا ہے ہم یہ خود دیکھ لیں۔ اور لڑکیوں کے معاملے میں تو یہاں تک ہے کہ بچی جب جوان ہو جاتی ہے اب والدین کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ اس کے رشتے آنے والے ہیں، اب رشتے بھی آئیں گے تو آنے والا رشتہ یہ بھی پوچھے گا کہ قرآن پڑھا یا نہیں، اردو پڑھا یا نہیں، دین سیکھا یا نہیں۔ اب شرم کے لیے اس بچی کو قرآن پڑھانے والے کی تلاش میں لگا دیا جاتا ہے کہ اب اس کا رشتہ آنے والا ہے، اسے قرآن پڑھا دیا جائے۔ تو پھر جب ہم نے اپنی بچیوں کو آفس چلانا تو سکھایا لیکن گھر چلانا نہ سکھایا، ہم نے اپنی بچیوں کو آفس کے باس کا ادب اور احترام تو سکھایا لیکن اپنے ہونے والے خاوند کے حقوق نہ بتائے، ہم نے اپنی بچی کو قرآن اور حدیث سے آشنا نہیں کیا، تو جب اس کا وقت آئے گا کہ وہ ماں بنے گی تو اپنے بچوں کی تربیت کیا کرے گی یہ ہم خود سوچ لیں، وہ اپنے شوہروں کے حقوق کیا ادا کرے گی ہم خود سوچ لیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جب بچی جوان ہو جاتی ہے جب فکر ہوتی ہے اب کم از کم 2-4 سپارے تو اسے قرآن کے پڑھائی دے تاکہ رشتے والوں کے سامنے شرم سے ہماری نظریں نہ جھک جائیں۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ بقول حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی محلے میں، کسی بستی میں، کسی گاؤں میں کوئی بچوں کو کڈنیپ کرنے والا آ جائے اور وہ بچوں کو پکڑ کر کے لے جانے لگے اور کوئی اسے دیکھ لے تو اسے دیکھنے والا شور مچا دیتا ہے کہ چور ہے، چور ہے، اسے پکڑ لیا جائے، یہاں تک کہ بچوں کو بچانے کے لیے، اسے چھڑانے کے لیے پورا محلہ، پوری بستی اکٹھی ہو جاتی ہے، بچے کو بچا لیا جاتا ہے۔ لیکن وہی ماں باپ جو بچے کو وہاں بچا رہے تھے، وہی ماں باپ اپنے بچوں کو خود کڈنیپر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ حضرت سے پوچھا گیا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، ادھر تو آپ بچانے کی بات کر رہے ہو، ادھر خود دینے کی بات بھی کر رہے ہو۔ فرمایا کہ یہودیوں کے اسکول جگہ جگہ قائم ہو چکے ہیں، عیسائیوں کے اسکول کالج جگہ جگہ قائم ہو چکے ہیں، اب وہ ہمارے درمیان میں شروع سال میں آتے ہیں، 2-4 لفظ انگلش کے بولتے ہیں، والدین کا دماغ پلٹ جاتا ہے کہ اسکول بڑا اچھا ہے، انگلش بڑی اچھی سکھائی جاتی ہے، تو اب اپنے بچے کو عیسائیوں کے اسکولوں میں بھیج دیا جاتا ہے، کسی بچے کا دماغ عیسائی بنا دیا جاتا ہے، کسی بچے کا دماغ یہودیوں والا بنا دیا جاتا ہے، بچہ ہمارے گھر میں پرورش پروان چڑھتا ہے، بچہ ہمارا کھاتا ہے، ہمارا دیا ہوا پہنتا ہے، ہماری گود میں پلا اور بڑھا ہے، لیکن ہمارے گیت نہیں گاتا، وہ کبھی سورج کی پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی چاند کی پوجا کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی وندے ماترم کہتا ہوا نظر آتا ہے، تو کبھی بھارت ماتا کی جے کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ان کڈنیپروں کے حوالے خود کر دیا، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث سے ان کو آشنا نہیں کیا۔ میں نے اسی لیے کہا میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اسکول پڑھایا جائے، بلکہ ضرور پڑھانا چاہیے، زمانے کی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے، ڈاکٹر
बने, MBBS बने, मास्टर बने, वकील बने, जज बने, जो चाहे बने, लेकिन पहले अपने बच्चों को मुसलमान बना दे, पहले अपने बच्चों को कुरान सिखा दे, पहले अपने बच्चों को वालिदैन के हुकूक बता दे। अगर ये नहीं तो हजरत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने वाक़या लिखा कि फरमाते हैं कि एक बच्चे ने अपने वालिदैन का गिरवान पकड़ा हुआ है, वालिद कह रहा है कि तुझे मेरे हुकूक की परवाह नहीं, तो बच्चे के अल्फाज ये थे कि तुमने हुकूक सिखाए कहां जो मैं परवाह करूं, तुमने हुकूक सिखाए कहां, तुमने तो स्कूलों में डाल दिया, तुमने कुरान नहीं सिखाया, तुमने हदीस नहीं सिखाई, तुमने वालिदैन के हुकूक नहीं सिखाए, तुमने नमाजें नहीं सिखाई, तो फिर हुकूक है किस बात के, मुझे मालूम ही नहीं है। यही वजह है कि हमारा बच्चा नौजवान होता है, बाप बूढ़ा होता है तो उसकी एक बैठक अलग बना दी जाती है, यही वजह है कि उसका बिस्तर अलग कर दिया जाता है, यही वजह है कि वालिदैन को जेब खर्ची मिलनी बंद कर दी जाती है, यही वजह है यहाँ तक कि उस वालिद के बर्तन भी अलग कर दिए जाते हैं कि कहीं इसकी खांसी मेरे बच्चों को न लग जाए, इसकी उठने वाला ये दम मुझे न लग जाए। इस बूढ़े बाप के बर्तन भी अलग कर दिए जाते हैं। क्या वजह? क्योंकि हमने उसे दीन से आशना नहीं किया, हमने उसे दीन नहीं सिखाया। और यकीन नहीं तो इस मजलिस में बैठे हुए नौजवान नस्ल को उठाए, ईमान की जो शराइत है कि जिसके बगैर अकीदा मजबूत हो नहीं सकता, वो 7 चीजें ईमान मुजमल मुफस्सल कहलाती हैं। आप उठा करके किसी एक से सुनकर तो दिखाए, शायद कि 1-2 ऐसा निकल आए इस मस्जिद के अंदर जो अपने बच्चों को या नौजवान वो नस्ल जो यहाँ बैठी हुई है वो ईमान मुफस्सल मुझे सुना सके। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं। क्योंकि हम समझते हैं कि मौलवियों से दूर कर दिया जाए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है सिवाय नीचा कुर्ता ऊंची सलवार के, इनके पास कुछ नहीं है सिवाय अपनी जवानी में अपने चेहरे को बिगाड़ कर दाढ़ी रखने के। हाँ, वो चेहरा अगर तुम्हें बिगड़ा हुआ नजर आता है तो आने दो, लेकिन सुन्नत नबवी यही है, अल्लाह के नबी की सुन्नत यही है। नहीं सिखाते मत सिखाओ, यहाँ कहने का हक है, कहा जाता रहेगा। लेकिन मुसलमानों याद रखना, ये आने वाली नस्ल आज इतनी बिगड़ चुकी है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आने वाले वक्त में अगर 2-4 साल ऐसी चलता रहा, मदारिस का निजाम खत्म हो गया, मकातिब का निजाम खत्म हो गया, तुम्हारे बच्चे कोई यहूदी होंगे, कोई ईसाई होंगे। इसलिए कि देश के हालात हम सब जानते हैं। अभी चंद महीने पहले वंदे मातरम इंटरनेट पर कितना वायरल हुआ हम सब जानते हैं। कुछ मुसलमान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बोलने में कोई हरज नहीं, हालांकि उसका मतलब मकसद मंशा नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें जवाब उनके बचपने में सिखाया नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी औलाद की फिक्र हमें खुद करनी पड़ेगी, और उस फिक्र से पहले हमें खुद को अपनी फिक्र करनी पड़ेगी, खुद को अपनी फिक्र करनी पड़ेगी। और आजकल तो ऐसे ऐसे फितने आ रहे हैं। एक अल्लाह वाले थे, अपने बच्चे को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए लेकर के आए। नमाज के बाद जब जाने लगे, मस्जिद की सीढ़ियों पर याद आया शायद मेरे बच्चे ने नमाज के बाद दुआ नहीं मांगी। फौरन बच्चे को सीढ़ियों पर रोक दिया और कहा कि बताओ बेटा, नमाज के बाद दुआ मांगी थी? कहा कि अब्बा जान मांगी थी। कहा कि बेटा फितनों से बचने की दुआ मांगी थी? कहा कि अब्बा जान ये तो नहीं मांगी। बच्चे को वापस मस्जिद में लाए सीढ़ियों से, फिर सफ में बिठाया, हाथ उठवाए और कहा बेटा ये दुआ मांगो कि अल्लाह मुझे इस फितने से बचा दे, इस फितने से बचा दे। और आज के जमाने में तो मैंने शुरू ही में कहा, हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है, और उनसे पहले हवाला दिया हजरत अब्दुल्ला बिन ईसा ताबई का कौल है कि जब उम्मत से कुरान की तालीम खत्म हो जाएगी, उम्मत में फितनों की बरसात होनी शुरू हो जाएगी। तो आज तो वो हो रहा है, फितनों पर फितने आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को इन फितनों से बचाने की दुआ सिखाइए। कोई शकील इब्न हनीफ का फितना, कोई ईसा मसीह का फितना, कोई यहाँ तक कि अपने आप को नबुव्वत का ही फिर दावा लेकर के आ गया कि मैं नबी हूं। इन फितनों से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? ये खुद वालिदैन की जिम्मेदारी है। इसलिए एक ऐसा निजाम कायम किया जाए
جو مدارس کی شکل میں ہو، جو مکاتب کی شکل میں ہو، جو ٹیوشن کی شکل میں ہو، اور وہاں ایمان اور عقائد کی مضبوط تعلیم کا نظام منظم ہو. یہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوتا، میں یہاں تک بڑھ کر کے کہتا ہوں کہ آج کل میں کہتا ہوں یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا. یتیم وہ ہے جس کا باپ تو دنیا میں موجود ہے لیکن وہ بچہ تعلیم سے محروم رہ گیا، وہ یتیم ہے. وہ مسجد یتیم ہے جس مسجد کے اندر مکتب کا نظام قائم نہیں ہے. وہ گاؤں، وہ بستی، وہ محلہ یتیم ہے جس بستی کے اندر مکتب اور مدرسے اور تعلیم کا نظام نہیں ہے. وہ بچہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ چلا گیا. اصل یتیم تو وہ ہے جس بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی، باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہے. اور آج یہی تو ہو رہا ہے. اپنی بستیوں میں دیکھو، اپنے گھروں میں دیکھو، اپنے محلات میں دیکھو، حتیٰ کہ اپنے گاؤں کا جائزہ تو لو. شاید کہ 2-2.5% بھی ایسا نوجوان نکل کر کے آئے، آنے والی نسل نکل کر کے آئے جو کہے ہاں ہم نے اپنے عقائد کو پڑھا ہے، ہاں ہم نے اپنے ایمان کو سمجھا ہے، ہاں ہم نے قرآن کی تعلیم کو پڑھا ہے، ہاں ہم نے حدیث کو سمجھا ہے. کوئی ایسا شاید الا ماشاءاللہ نکل کر کے آ جائے. تو اصل یتیم تو وہ ہے جو تعلیم سے محروم رہ گیا. ہم کہتے پھرتے اس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے. وہ یتیم نہیں ہے میرے بھائیوں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک بڑے کو سنوارنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنی دیر میں ہم 50 بچوں کو سنوار سکتے ہیں. کیوں؟ وہ کس لیے کہ بڑوں کی کبھی زبان نہیں پلٹتی، کبھی الفاظ صحیح نہیں ادا ہوتے، کبھی کچھ مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ. لیکن وہ آنے والی جو موجودہ نسل ہے جو اپنی پرورش کو پروان چڑھ رہی ہے، جسے تم نے دوسری جگہوں پر داخلے کرائے ہوئے ہیں، جس کی تشریح بھی میں پیچھے کر کے آگے بڑھا ہوں، تو ہم اس بچے کو ایک کورے کاغذ کی طرح سمجھتے ہیں اور اس کورے کاغذ پر جو لکھا جاتا ہے وہ ایک دم فٹ ہو جاتا ہے. یہ ہماری قوم جو نوجوان اور نئے آنے والے بچے جو نسل ابھی پروان چڑھ رہی ہے، یہ مکان کی مضبوط بنیاد بن سکتی ہے، یہ مکان کا مضبوط پتھر بن سکتا ہے. اگر مکان کی بنیاد اس پتھر کے ساتھ رکھی جائے گی تو دیوار بالکل سیدھی ہو جائے گی. اگر ہم نے اس بنیاد کو ہی ٹیڑھا کر دیا، اس پتھر کو ہی ٹیڑھا کر دیا، پھر میرے بھائیو جب بڑھاپا آ جائے اور یہ اولاد جوانی میں آ جائے، پھر رونے سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ اب دیوار ہی ٹیڑھی ہو چکی ہے. بنیاد ٹیڑھی تھی، دیوار بھی تو ٹیڑھی جائے گی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خالص بچوں کی پیدائش ہونا، بچوں کو پیدا کرنا ایک کمال نہیں ہے، یہ انسان کا کوئی کمال نہیں، بلکہ بچوں کو پیدا کرنے میں انسانوں سے آگے تو جانور ہیں. آپ کتیا کو دیکھ لو، ایک وقت میں ایک بار میں 2-3 بچے، 6-7 12 بچے تک دے دیتی ہے. آپ بکری کو دیکھ لو، 3 بچے جن دیتی ہے ایک بار میں. تو انسانوں سے آگے تو جانور ہے اس معاملے میں، لیکن ان کے پاس تربیت نہیں ہے. تربیت اللہ نے انسانوں کو دی ہے. اگر انسان کے پاس تربیت نہیں، یہ بھی جانور ہی ہے، یہ بھی جانوروں سے بدتر ہے. پھر اگر بچوں کو پیدا کرنا کمال ہوتا تو پھر ہم سے زیادہ کمال والے تو جانور ہیں. لیکن بچوں کو خالص پیدا کرنا کمال نہیں ہے. بچوں کو دین سکھانا، بچوں کے عقائد مضبوط کرنا، بچوں کو پکا سچا مسلمان بنانا، ان چیزوں کی جن کاموں کے لیے ضرورت پڑتی ہے ان کو مضبوط ایک منظم نظام چلانا، یہ ایک اہم ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری ہم یہاں ادا نہیں کر پا رہے. اپنے بچوں کو لالچ میں بازاروں میں لے کر کے جاتے ہیں. 8 سال 10 سال کا بچہ بازار میں پھیری کرتا ہوا، دکان لگاتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ لالچ میں. ہم اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. تو یاد رکھنا، ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک پورا کیا. ایک حدیث صبح آئی، وعن شبابہ فیما افنا، تم نے اپنی جوانیوں کو کیسے گزارا. وعن عمرہ فیما ابلا، تم نے اپنی عمر کو کیسے گزارا. یہ تمہارے بارے میں بھی سوال ہوگا، تمہاری اولادوں کے بارے میں بھی تمہیں سے سوال ہوگا.
اولاد سے سوال نہیں ہوگا۔ اور وہ اولاد قیامت کے دن کیا کہے گی پتہ ہے؟ وہ اولاد قرآن کریم کی آیت ہے، کہے گی اللہ مجرم میں نہیں ہوں، مجرم تو یہ ہے میرا باپ، اسے دوہرا عذاب دینا، ضعفین، اسے دوہرا عذاب دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے دین سکھایا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے دین بتایا ہی نہیں ہے، تو پھر میں عمل کس بات کا کرتا، میں حقوق کس بات کے ادا کرتا؟ تو اصل ذمہ دار اس کام کے والدین ہیں، تو اپنے بچوں کی فکریں کریں، اپنے بچوں کی آنے والی نسلوں کی فکریں کریں، اور تعلیم کے نظام کو منظم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آخر میں اعلان کرتا ہوں کہ کل سے انشاءاللہ مدرسہ بھی کھل جائے گا، اور اپنے بچوں کو تعلیم میں آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے، انہیں صحیح مسلمان بنانے کے لیے ہم اپنے مکاتب کو منظم نظام کے ساتھ چلائیں۔ امید ہے اللہ رب العزت اس بات پر عمل کی سعادت بخشے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت